بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا سبق چھٹا ہے اور اس میں ہم بقیہ مسائل جو تراویح کے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمن، نماز تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ تراویح کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں باجماعت نہ ہو تو سارے اہل محلہ گناہگار ہوں گے۔ جی ہاں، اب اس سے لگا لے کچھ ڈنڈی مارتے ہیں اور کرتے ہیں چلو ختم کرو کہ ہم پہ بوجھ پڑ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ایک مسجد میں بیک وقت دو جماعت مثلا پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنا یا یکے بعد دیگرے ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایک وقت کی بات چل رہی ہے، ایک وقت میں دو، سمجھ گئے؟ ہاں، اور آگے فرماتے ہیں اگلا مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اگر 3 رکعتیں پڑھی مگر دوسری پر قاعدہ کر لیا تو وہ صحیح ہو گئیں اور تیسری باطل ہو گئی۔ 2 پہ قاعدہ کر لیا تھا اور تیسری پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور 3 ہی اس نے پوری کر لی تو اب 2 اس کی وہ ہو گئی صحیح اور ایک وہ باطل ہو جائے گی۔ تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن پڑھا ہے اسے دہرائیں، اور اگر ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئیں۔ ہاں، ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ آگے ذکر فرماتے ہیں، اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تو چاروں صحیح ہو گئے۔ اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور قاعدہ اولا یعنی پہلا والا قاعدہ نہیں کیا تو صرف آخر کی 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی، لہذا ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا اسے دوبارہ پڑھا جائے۔ مسئلہ آگے فرمایا، اگر کسی شخص کی تراویح کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ جائیں تو وہ تراویح کے وقفے میں رکعت پوری کر لے۔ اگر پھر بھی وہ رہ جائیں اور امام وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ پہلے وتر ادا کرے، اس کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لے۔ تراویح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 4 رکعت کے بعد میں جو آرام کرتے ہیں نا، تو اس میں فرمایا اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو اس میں ادا کر لے، لیکن اگر اس میں وقت نہیں ملا تو اب وتر کے لیے امام کھڑا ہو گیا، ٹھیک، تو اب امام کے ساتھ میں وتر نماز ادا کرے اور اس کے بعد میں اپنی تنہا ان کو پوری کر لے نماز کو۔ آگے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک جگہ تراویح پڑھ چکا ہو یا پڑھا چکا ہو پھر دوسری جگہ جا کر نفل کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی نفل نماز کی وجہ نیت کر لی اس نے، دوسری جگہ پر چلا گیا تو ہاں یہ اس کے نوافل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ بیان فرمایا، تراویح میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ تراویح میں دیکھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں اہل حدیثوں نے تو یہ وہ دروازہ بھی نکال دیا کہ بندہ دیکھ کے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اور وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تراویح پڑھا رہے ہوتا ہے، جبکہ نماز کے اندر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو عمل کثیر میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ ہر آسان طریقہ عمل کثیر کو سمجھنے کا یہ ہے کہ عمل کثیر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، ایسا اگر کوئی کام کرے تو۔ اب اگر موبائل میں دیکھ کے پڑھے گا تو دوسرا بندہ یہ تو سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ موبائل دیکھ رہا ہے۔ یہ آگے فرمایا کہ تراویح میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتابی قول کے مطابق ناجائز ہے۔ یعنی یہ ہے کہ مطلب تراویح کی نماز میں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے
اور وہ قرآن مجید سنانے لگا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہی فتویٰ ہے، اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ آگے ذکر فرمایا، بعض مرتبہ تراویح کے دوران بے خیالی میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ امام آیت سجدہ پڑھ کر جب سجدہ تلاوت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر آگے قرات کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے جو سجدہ آتے ہیں نا قرآن مجید میں، سجدے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سجدہ کیا ہم نے، تو سجدہ ہی تو کیا تھا نا، تو سجدہ کرنے کے بعد میں جب کھڑا ہوتا ہے تو ہوتا نا، ہونا تو یہ چاہیے جہاں سجدے کے بعد میں جو آیت شروع ہو رہی وہی پڑھے، لیکن کبھی کبھی امام صاحب کیا کرتے ہیں، الحمدللہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا نا اس طرح۔ تو اب فرمایا اس سے شرعاً نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ یہ سوچا کہ ہم سجدہ کر کے آ رہے ہیں اور الحمدللہ، ہاں اس نے الحمدللہ شروع کر دی، تو ایسا شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ ترویح کے لیے کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے، ترویح کے لیے یعنی 4 رکعت کے بعد میں جو دعا ہم کرتے ہیں نا، ہاں سبحان ذی الملک والملکوت والی، تو یہ کوئی دعا خاص نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، خواہ ذکر و اذکار کریں یا یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، کلمہ شریف پڑھیں۔ بعض فقہاء نے 3 مرتبہ وہ دعا پڑھنا بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھنا چاہیے جو منقول ہے اور جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو تراویح کی دعا کے نام سے مشہور بھی ہے۔ کون سی؟ سبحان ذی الملکی والملکوتی سبحان ذی العزتی والعظامتی، یہ اب تک اب صدار آیا اس میں، اس لفظ میں، ورنہ تو عظمتی آ رہا تھا، اب تک کتابوں میں لکھا ہوا عظمتی، یعنی زوئے پر جزم کے ساتھ، جبکہ اس کا معنی ہی بالکل خراب ہے، وہ ہڈی کے معنی میں ہے، اور یہاں پر عظمتی زوئے پر زبر ہے، والعظمتی والحیبتی والقدرتی والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر وما علینا الا البلاغ، سلام علیکم